السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی کے ذریعے میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ الانشراح، سورۃ التین، سورۃ العلق اور سورۃ القدر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریعہ اور سورۃ التکاثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ البینہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اب یہ مبارک سورہ کے نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب یہ سورہ کا نزول ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سورت ابی ابن کعب کو پڑھ کر سنائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت ابی ابن کعب کو پڑھ کر سناتے ہیں تو ابی ابن کعب یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو وہاں بھی یاد فرماتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو بندے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ضرور یاد کرتا ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں تو ابی ابن کعب رو پڑتے ہیں۔ تو یہ روایت لکھنے کے بعد حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات سب سے زیادہ صحیح اور بالکل درست بات ہے۔ اب اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، جیسا کہ اس سے پہلے جو سورہ تلاوت کیا گیا سورۃ القدر، اس کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے اس مبارک سورے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں واضح انداز میں بیان فرمایا ہے اور اس مبارک سورے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کیونکہ عرب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے دین کے بارے میں بیان کرتے تو بطور دلیل کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے کہا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عرب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور دلیل پیش کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی دلیل پیش سننا چاہتے ہو، کوئی دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لو، اس میں وہ ساری چیزیں مل جائے گی جس کو تم ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم عرب کے زمانے کو دیکھیں گے تو عرب 2 قوموں میں بٹ چکی تھی۔ ایک قوم تو وہ تھی جو کسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے اور ان کے پاس جو کتابیں موجود تھی آسمان کی جانب سے نازل ہوئی تو ان تمام کتابوں میں تحریف و تبدیل کر چکے تھے، اور دوسری قوم وہ تھی جو کسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تھی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہیں آئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین صحیفے لے کر آئے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ جو سب سے زیادہ بہترین ہے مخلوق میں، تو آپ کے جو روشن معجزات ہیں، آپ کے جو انوار و فیوض و برکات ہیں، اس کی وجہ سے سارے عالم میں مستفید ہونے کے لیے لوگوں کو مواقع عنایت فرماتا گیا۔ ناظرین محترم، اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کوئی فرقوں میں بٹے نہیں تھے مگر روشن دلیل یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی کتابوں میں جتنے چیزیں پڑھ چکے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جب کبھی اہل کتاب پر مصیبت آتی یا مشقت میں پڑ جاتے یا کسی پریشانی مبتلا ہو جاتے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے ذریعے سے دعا کرتے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو نہ صرف انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ حضور علیہ السلام کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرنے لگے اور وہ حضور علیہ السلام سے بغض و عناد اور حسد کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں اور انکار کرنے لگے۔ تو اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اخیر میں نیک لوگ اور بدکار لوگ کون ہیں، ان کے عقیدے کیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ البینہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिकीन में से वो कुफ्र से बाज रहने वाले न थे जब तक उनके पास खुली दलील न आती। रसूल मिनल्लाह यत्लू सुहुफन मुतहहरतन फीहा कुतुबुन قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما
وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم سورۃ الزلزال شروع کر رہے ہیں۔ یہ مبارک سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زلزلے کا ذکر فرمایا۔ اب مفسرین اس زلزلے کے تعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ قیامت کے قریب جب واقعات پیش آئیں گے تو اس وقت یہ زلزلہ واقع ہو جائے گا۔ اب اس زلزلے کے ذریعے روئے زمین پر جتنی چیزیں موجود رہیں گی ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جب جو برے عمل کرنے والے رہیں گے یہ منظر دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے جو اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، جو اعمال سیئہ اختیار کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں زمین گواہی دے گی، جیسا کہ اسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین ہر چیز کے بارے میں احوال اور خبریں دے دیں گے۔ اب اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بندہ اچھا کام کرے گا یا پھر برا کام کرے گا تو زمین اس کے لیے ایک بطور گواہ اور بطور دلیل بن جائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم سورۃ العادیات بھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کے تعلق سے بعض مفسرین کا یہ بھی بیان ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد انسان کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہر عطا کردہ نعمت پر وہ شکر بجا نہیں لاتا بلکہ ناشکری کرتے رہتا ہے۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیے اپنی زندگی میں جو سانس ہم کو مل رہی ہے، اب یہ سانس جب ایک مرتبہ نکل جائے گی اور اگر وہ واپس لوٹ کر نہ آئے گی تو ہماری زندگی ایک چراغ کی طرح گل ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بندہ اللہ کا شکر گزار رہے گا، اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا اور اس کو بہترین کام کرنے کے مواقع بھی عنایت فرمائے گا۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ إن الإنسان لربه لكنود۔ پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ ناظرین، فرمان الہی میں سورۃ القاریعہ اور سورۃ التکاثر کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم سورۃ القاریعہ اور سورۃ التکاثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ سورۃ القاریعہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اس مبارک سورہ میں قیامت کے دن جو ہولناک واقعات پیش آئیں گے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور جتنے پہاڑ رہیں گے وہ سب کے سب دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جس شخص کا پلڑا بھاری رہے گا وہ شخص خوشحال والی زندگی گزارے گا، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اب ہم سورۃ التکاثر کی تلاوت کے بارے میں بھی سنیں گے۔ سورۃ التکاثر یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس مبارک سورے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی نادانی اور کم ہمتی کے بارے میں بیان کیا گیا جو فنا ہونے والی چیز پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے، تو اب یہ جو دنیاوی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو یہ سب کے سب فنا ہونے والی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم شکر بجا لائیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخروی زندگی میں ہم کو کامیاب و کامران کر دے گا۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القاریعہ اور سورۃ التکاثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش। खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या चीज़ है। वो क़यामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुंधकी हुई रंग बिरंग की ऊन। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية। तो जिसके अमाल के वज़न भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वज़न हल्के निकलेंगे उनका मर्जा हाविया है। وما أدراك ما هي نار حامية। तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज़ है? वो दहकती हुई आग है। بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون। लोगों, तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم। फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी इल्मुल यकीन रखते तो गफलत न करते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर उसको ऐसा देखोगे कि ऐनुल यकीन आ जाएगा। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पुरसिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा शाकिर व साबिर बंदों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल असर, सूरतुल हुबज़ा, सूरतुल फील, सूरतुल कुरैश, सूरतुल माऊन, सूरतुल कौसर और सूरतुल काफिरून की तिलावत के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।